اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وینصرف الاطلاق الی التسلیم فی موضع العقد لأنہ المفہوم عند الاطلاق۔ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الکفالہ کے حوالے سے، اور کفالہ میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو کفیل ہوتا ہے وہ اس بات کا ضامن ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کبھی مکفول کو مانگے ہے نا، تو کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکفول کو مکفولہ کے حوالے لا کر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کفیل مکفول کو مکفولہ کے حوالے لا کر کرے گا، یہ کہاں پہ کرے گا؟ کوئی ایک جگہ معین ہونی چاہیے، ہے نا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ جب ان لوگوں نے کفالے کا عقد کیا تھا تو کوئی جگہ معین نہیں کی تھی، ہے نا، ہاں، تو اب وہ کہاں پر لا کے اس کے حوالے کرے؟ واضح انشاءاللہ نجف میں کرے، کربلا میں کرے، مثلا بصرہ میں کرے، کس جگہ پہ کرے، ٹھیک ہے۔ جو جس کے جتنا قریب ہوگا وہ اپنا فائدہ سوچے گا، ہم قریب سے قریب تر لے جا کر اس کو اس کے حوالے کر دیں، ہے کہ نہیں۔ مکفولہ چاہے گا کہ میرے گھر کے پاس لا کے حوالے کرے، اور کفیل چاہے گا کہ میں اپنے گھر کے پاس وہ یہاں آ جائے، ہم اس کے حوالے کر دیں، واضح انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، اس حوالے سے شریعت نے آپ کو ایک قانون بنا رکھا ہے کہ بہتر، سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جب عقد ہو رہا تھا اس وقت جو کیا ہے، آپ اس بات کو تعین کر لیں، حسن تم اس بات کو تعین کر لیں، معین کر لیں کہ کہاں پر اس کو حوالے کرنا ہے، جی۔ تو اب اگر شرط ہو گئی عقد میں، ہاں، تو اسی کے مطابق چلا جائے گا اور وہیں پر لا کر اس کو حوالے کرنا ہے۔ کہہ رہے ہاں، اگر سمجھ لیجئے کہ عقد کے دوران مطلق چھوڑ دیا گیا، اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کہ کہاں پر حوالے کرنا ہے لا کے، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اطلاق جو ہے، اطلاق کا انصراف کہاں پہ ہوگا؟ اطلاق کا انصراف ہوگا موضع العقد میں، کہ جہاں پر عقد ہوا ہے اسی جگہ پر لا کر اس کو حوالے کرنا ہے۔ کہا تھا کہ مثلا 1 مہینے بعد لا کے حوالے کرنا ہے، یا اس نے فون کیا مثلا کہ تم اس کو اب حوالے کرو میرے، اور اس وقت اب یاد ہے کہ کہاں کرنا ہے، کوئی جگہ تو معین ہوئی نہیں تھی، تو کہا کہ وہی جہاں پہ عقد ہوا تھا وہیں، جیسے آپ نے کہا جنسیہ میں، تو جنسیہ میں لے جا کے حوالے کریں گے، کیونکہ جنسیہ میں ایسا ہونے لگا جیسے عقد آپ بھی نجف کے ہم بھی نجف کے، ٹھیک ہے، اتفاق سے عقد ہونے کے کربلا میں، یہ اشکال کیا ہے انہوں نے، شہید ثانی نے، ابھی دیکھیے۔ تو کہہ رہے کہ شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں، شارح یعنی کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات تو یہ درست ہے کہ موضع عقد کی طرف انصراف ہوگا، وہاں پر لا کر حوالے کرنا ہوگا، لیکن کہہ رہے کہ یہ قاعدہ آپ کا وہاں پر جو کیا ہے برہم ہو جائے گا، یہ قاعدہ آپ کا نہیں کام کرے گا کہ جب ان دونوں نے عقد کسی ایسی جگہ پر کیا ہو کہ جہاں پہ دونوں کے دونوں سفر کر رہے ہوں مثلا، ٹھیک ہے، مثلا ہم دونوں، مکفول لہ بھی جو ہے وہ نجف کا ہے، کفیل بھی نجف کا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں نے عقد کیا ہے کربلا میں، اور یہ کہ بس آئے تھے زیارت امام حسین کے لیے، زیارت کر کے جو واپس ہو جائیں گے نجف، یہ ایک صورت حال ہے۔ دوسری صورت حال کیا ہے کہ ان دونوں نے جو عقد کیا ہے وہ صحرا میں کیا ہے، صحرا میں، اور ہم نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ عقد کفالت میں مکفول کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ مکفولہ اور کفیل کی رضایت ہی کافی ہے، اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ دلیل انہوں نے دی تھی کہ مکفول کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی مکفول اس کو طلب کرے اس کو حاضر ہونا ہے، اب چاہے مکفول اس کو خود حاصل کر لے مکفولہ، یا پھر کسی اپنے وکیل کے ذریعے سے، جیسا کہ یہاں پر کفیل ہے، تو بس یہی دونوں کا کافی ہے، یعنی عقد میں 3 رکن نہیں بلکہ 2 ہی رکن ہیں، کفیل اور مکفولہ، بس انشاءاللہ۔ تو بات ہماری کیا ہے، کہا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ انصراف ہوگا اطلاق کی صورت میں موضع عقد میں، کہہ رہے کہ یہ قاعدہ وہاں پر برہم ہو جائے گا کہ جب ان دونوں نے عقد جو صحرا میں کیا ہو، ایک صورتحال، اور دوسری وجہ کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں سے وہ لوگ دونوں کے دونوں قصد رکھتے ہیں کس کے سفر کا، واضح انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں آپ کا قاعدہ کام نہیں کرے گا۔ تو بہرحال، حالانکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری بات اطلاق کی صورت میں یہ تو تقید ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی شہید ثانی نے یہ اعتراض اس پر کیا ہے۔ ہاں، لیکن کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی اس طرح کا اشکال یہاں پر اکثر فقہا نے نہیں کیا، بلکہ اکثر فقہا کی عبارت یہی ہے کہ جب اطلاق ہو عقد میں، یعنی عقد میں ذکر نہ کیا گیا ہو کہ کہاں پر حوالے کرنا ہے، تو وہی موضع عقد میں ہی جا کر حوالے کرنا ہے، اکثر فقہا نے یہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بیع سلم میں، اب دیکھیں بیع سلم کسے کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ بیع سلم نہیں، بیع سلم، بیع نسیہ ہم نے اس میں پڑھی تھی، یعنی مطلب بات میں آئی تو بتایا تھا میں، نسیہ یعنی کہ ایسی بیع جس میں قرض کے طور پہ لیا جاتا ہے انسان، یعنی کیا مطلب، یعنی میں نے ابھی آپ سے موبائل لے لیا اور کہا کہ پیسے جو مثلا 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو اس بیع کو کیا ہے، بیع نسیہ، جس کو ہم ادھار کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ بعض دکانوں میں آپ دیکھو گے نسیہ جو کیا ہے منع ہے،
لکھے رہتے ہیں. اور سلم کیا ہے؟ سلم یہ ہے کہ پیسے آپ کو ابھی دے دوں اور جو ہے وہ آپ ہمیں سامان جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد لا کر دیجیے گا. تو بیع سلم میں یہ جو مطلب یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان میں کہ اگر ہم بیع سلم کریں آپس میں کہ پیسے آپ کو دے دیے اور آپ جو کیا کریں گے ہمیں 1 مہینے کے بعد مثلاً موبائل دیں گے, تو اب یہ موبائل آپ کہاں پہ دیں گے؟ اپنے گھر پہ, میرے گھر پہ, کسی اور جگہ پہ؟ اس میں اختلاف ہے. واضح ان شاء اللہ. تو کہہ رہے اس طرح کی بحثیں شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حالانکہ ہونی چاہیے تھی مگر علماء نے نہیں کی ہیں. واضح ان شاء اللہ. جس سے اس وجہ سے سب نے کیا کہا کہ اگر اطلاق ہو مطلب ذکر نہ کیا گیا عقد میں تو جو موضع عقد ہے وہاں پر جا کر اس کو حوالے کرنا ہوگا. بات ختم ہو گئی. واضح ان شاء اللہ. ہاں ایک بات سنیے گا جو ہم نے پہلے بیان کی تھی, انہوں نے دوسری اس میں آخر میں بیان کیا تھا, لیکن وہ آسان سی بات ہے, ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ بہتر کیا ہے کہ جو معین جگہ ہے اگر معین کر لیا ہے عقد میں تو وہیں پر لا کر اس کو کیا کرنا ہے, ہاں جا کے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شرط پر وفا کرنی ہے. کہا کہ ہم مطلب آپ کفیل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کفیل ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کو آپ کو حوالے مثلا کو نجف میں لا کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب نجف میں ہی لا کر وہ حوالے کرے گا. لیکن اب یہاں پہ ایک بحث ہے, کہہ رہے کہ اگر عقد کے دوران جو موضع جو جگہ طے پائی تھی, ہاں, اگر کفیل مکفول کو وہاں پر نہ لائے, بات یہ ہوئی تھی کہ نجف میں حوالے کرے گا, وہ لے کر کھڑا ہے کہ میں حیدریہ میں کھڑا ہوں, آ جاؤ آ کے لے لو. واضح انشاءاللہ. یا کسی اور جگہ پہ کھڑا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مکفولہ کے لیے ہاں مکفولہ کے لیے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کر اس کو ایکسیپٹ کرے, اس کو وہاں سے قبول کر لے, کہ نہیں, بلکہ چاہے اس کو زحمت نہ بھی ہو رہی ہو, ایک بندہ اس کا آ رہا ہے کربلا سے, وہ اس کے حوالے کر کے لے کے چلا آئے گا, پھر بھی یہ چاہے تو ترک کر سکتا ہے کہ نہیں, بات عقد میں ہوئی تھی کہ نجف میں حوالے کرنا ہے تو نجف میں ہی حوالے کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بحث تھی, ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلی بحث ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. دیکھیے, وَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَى التَّسْلِيمِ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ. ٹھیک ہے, اگر عقد مطلق ہو, یعنی کیا مطلب, یعنی اس میں اس بات کا ذکر نہ کیا گیا ہو کہ کفیل مکفول کو مکفولہ کے حوالے کہاں پہ کرے گا, ہاں, تو یہ اطلاق کا انصراف ہوگا کس جگہ پہ, موضع عقد میں, کہ جہاں پر عقد ہوا تھا وہیں پر لا کے کھڑا ہو جائے گا, کہا کہ آ کے یہاں سے لے لو. اچھا, کیوں ایسا ہے؟ دلیل سنیے. لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ, اس لیے کہ جب اطلاق ہے, مطلق ہے, تو مطلق سے انصراف ہی سمجھ میں آتا ہے. اصول میں بھی یہ بحث ہے, انصراف ہوتا ہے. اچھا, اب دیکھیے وہ آپ اشکال جو شہید ثانی نے کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق کی صورت میں انصراف ہوگا موضع عقد کی طرف, کہہ رہے ہیں وَيَشْكُلُ لَوْ كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ, ٹھیک ہے, أَوْ بَلَدٍ غُرْبَةٍ قَصَدُهُمَا مُفَارِقَتُهُ سَرِيعًا. کہہ رہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی موضع عقد والی, کہہ رہے کہ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے دو صورتوں میں. کیا ایک صورت یہ کہ جب ان دونوں نے عقد کیا ہے کہاں, صحرا میں, تو مطلب کیا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے وہ صحرا میں جائے گا, یہاں پہ بھی بات اس طریقے سے کیا ہے, او بلدن غربا, یا پھر ان دونوں نے جو عقد کیا ہے کسی ایسے شہر میں کہ جو اجنبی شہر, دونوں کے حوالے سے, دونوں ہی وہاں پر مسافر ہیں. واضح انشاءاللہ. اچھا, مسافر اس طریقے سے ہیں کہ قصدوہما مفارقۃ سریعا, کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ بس آئے ہیں, زیارت کریں گے اور شام میں واپس ہو جائیں گے, تو دونوں کے لیے وہ اپنا شہر نہیں ہے. تو کیا اب اگر موضع عقد وہاں پر ہے تو کیا وہیں پر لے جا کر وہ کرنا ہے, حوالے کرے گا؟ یہ اشکال تھا. لیکنہم لم یذکروا ہونا, مگر فقہا نے جو کیا ہے اس طرح کی بحثیں یہاں پر اس باب میں, یعنی تسلیم کے باب میں, کفالت میں بحث نہیں کی ہے, بلکہ سب نے یہی عبارت کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ جب کبھی اطلاق ہو تو موضع عقد میں لے جا کر تسلیم کرنا ہوگا کفیل کو. واضح انشاءاللہ. خلافاً کا سلم, برخلاف کس کے, بیع سلم کے, کہ بیع سلم میں باقاعدہ اختلاف ہے علماء کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ جہاں نہیں, اگر بیع سلم میں انسان پہلے چاہیے کہ موضع عقد کو طے کر لیا جائے, اگر موضع عقد کو طے نہ کیا گیا تو پھر اختلاف ہے کہ کہاں پر لا کر جو ہے وہ بائع اس مسمن کو حوالے کرے گا مشتری کے. بس انشاءاللہ یہ بحث یہاں پر نہیں کی جا رہا ہے کہ اس میں کی ہے. والاشکال يندفع بالتعین, اب کہہ رہے یہ جو اشکال تھا ہے نا, ہم نے مطلب صحرا والا یا اس بلد غربت والا, کہ یہ اشکال جو ہے دفع ہو جائے گا اگر وہ لوگ عقد کے دوران ہی کیا کریں, معین کر لیں, مشخص کر لیں کہ جی ہاں عقد ہو رہا ہے اس شرط پہ کہ بھائی آپ اس کو مکفول کو میرے حوالے نجف میں لا کے کیجیے گا. تو اگر یہ معین ہو گیا تو پھر کوئی ایسی مشکل ہی نہیں ہے, بتا دیں انشاءاللہ. حتیٰ اگر صحرا بھی ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ دونوں نے اپنی مرضی سے اس بات کو قبول کیا. بات ختم. اب آئیے, وَلَوْ أَيَّنَا غَيْرَهُ أَيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ, لیکن اگر معین کیا ہے دونوں نے مل کر کس کو, تسلیم کو, کہاں پر, غیر موضع العقد میں, یعنی عقد گرچہ نجف میں ہو رہا ہے یا کربلا میں ہو رہا ہے, مگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس کو تسلیم مثلا بصرہ میں کرنا ہے, واضح, یا نجف میں کرنا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے کہ جو موضع عقد معین ہوا ہے وہیں پر لے جا کر کفیل مکفول کو مکفولہ کے حوالے کرے گا.
ٹھیک ہے. لازمہ معاشرتا، تو جو شرط ہوئی ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب سنیے گا یہ والی بات. وحیث یعین او یطلق ویحذرہ فی غیر ما عین شرعا لا یجب تسلمہ وان انتفى ضرر. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھیے یہ تعین کا فائدہ کیا ہوگا. اگر عقد میں معین ہو گیا کہ نجف میں ہی کیا کرنا ہے، حاضر کرنا ہے، نجف میں ہی حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وحیث یعین، جب یہ چیز معین ہو گئی کہ نجف میں معین حوالے کرنا ہے. او یطلق، یا پھر اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. بیان نہیں کیا گیا کہاں پہ حوالے کرنا ہے. وَيُحْذِرُهُ فِي غَيْرِ مَا عَيَّنَ، اور وہ حوالے کر رہا ہے کہاں پر، دوسری جگہ. ہم نے کہا تھا اطلاق کی صورت میں موضع عقد میں، تعین کی صورت میں جہاں پہ معین ہوا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے، حوالے جو ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ لا یجب تسلمہ، تو واجب نہیں ہے شرعاً کس کے لیے، مکفولہ کے لیے، کہ وہ جا کر اس کو تسلم کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، اپنے حوالے میں لے لے. ٹھیک ہے. وَإِنْ انْتَفَى ضَرَرٌ، گرچہ اس کا مثلا خان مخزر تک جانا یا اس میں وہاں تک جانا اس کے کوئی ضرر کی بات نہیں ہے، وہ چاہے تو جا سکتا ہے آرام سے، مگر پھر بھی چونکہ شرع نے آپ کو اجازت، مطلب آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، اس صورت میں اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو جائے چاہے تو نہ جائے. کفیل کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو موضع عقد ہے اطلاق کی صورت میں وہاں پہ لا کر حاضر کرے، اور اگر معین کر دیا کہ تو اسی جگہ پر لا کر حاضر کرے. یہ فائدہ ہوتا ہے. اب آئیے تھوڑا سا یہ ایک اہم بحث ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی. ابھی ایک اہم بحث ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ اگر نزاع واقع ہو جائے، اختلاف واقع ہو جائے کس کے درمیان، کفیل اور مکفولہ کے درمیان. اختلاف کیا ہو، اختلاف اس بات میں ہو کہ کفیل یہ کہے کہ بھائی مکفولہ کو مخاطب کر کے کہ تم کسی طرح کا کوئی حق مکفول کے ذمہ میں نہیں رکھتے ہو. ٹھیک ہے. لا حق لک علی المکفول، مثلا وہ کہتے ہیں کہ مکفول پر تمہارا کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی تم نے قرضہ ورضہ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بات کہے. یا پھر یہ کہے کہ نہیں تم نے جو ذمہ اس کے اوپر ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اس کو وفا کر دیا ہے. کفیل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، کہ جو قرضہ تم نے اس کو دے رکھا تھا وہ اس نے کیا کیا ہے، وفا کر دیا، دے دیا، ادا کر دیا. اچھا اب سنیے، جب اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی حق نہیں ہے تمہارا مکفول کے اوپر، تو مطلب گویا یہ بزبان دیگر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کو لا کر حاضر کروں، کیونکہ حاضر کب کرتا، جب اس کو کوئی حق ہوتا. اب جب حق ہی نہیں ہے تو وہ اس کو حاضر نہیں کرے گا. تو اب دیکھیں، اور مکفولہ کیا کہے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا تو اس کے اوپر حق ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو لا کر میرے پاس حاضر کرو. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اس صورت میں نزاع واقع ہو گیا کفیل، اور یہ اس پر دھیان رکھیے گا، ابھی نزاع کس کے واقع درمیان میں ہے، کفیل اور مکفولہ. ٹھیک ہے. مکفول ابھی اس سے خارج ہے. ہاں، اس کے اوپر البتہ نزاع ہے لیکن وہ ابھی خارج ہے، وہ بھی درمیان میں نہیں آیا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے، کس کے قول کو اختیار کریں گے. تو دیکھیں نا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ گویا کہ آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ گویا کہ کفیل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ عقد کفالت جو ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقد کفالت اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حق مکفول کے اوپر ہو، مکفولہ کا. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی حق ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کفالت ہی باطل ہے. اچھا، مکفولہ یہ کہہ کر کہ مکفول کے ذمے میں میرا حق ہے، وہ کیا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے کہ کفالت صحیح ہے، عقد صحیح ہے. بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں اب یہاں پہ آپ کو مدد ملے گی سمجھنے میں. تو اب اس صورت میں ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، جب کبھی دو مسلمان آپس میں کسی عقد میں اختلاف کریں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک مدعی صحت عقد ہو اور دوسرا مدعی بطلان ہو، تو جو مدعی صحت عقد ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کی بات کو اپنایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دو مسلمان جب عقد کرتے ہیں تو شریعت جو کیا ہے، مسلمان کے عقد کو صحیح سمجھتی ہے، کیونکہ وہ عقل سلیم رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے، جو مدعی صحت عقد ہے تو اس کی بات کو اپنایا جائے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے جواب کے لیے واضح ہو گیا. اب یہاں پر دونوں میں سے کس کے قول کو اپنائیں گے، کفیل یا مکفولہ کے؟ مکفولہ کی بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مکفولہ ہے وہ مدعی صحت عقد ہے، لہٰذا دونوں میں اگر اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو مکفولہ کی بات کو جو ہے وہ مانی جائے گی. ہاں، البتہ یہاں پر ایک چھوٹا سا وظیفہ اس کے اوپر ہے، کس کے اوپر، مکفولہ کے اوپر، کہ فقط یوں ہی بات نہیں مان لی جائے گی. ہاں، حلف المستحق، کہ اس کو چاہیے کہ وہ قسم کھا لے کہ ہاں واقعی ہم اس کا. ٹھیک. اب جب وہ قسم کھا لے گا تو اب کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ لازم ہے اس کے اوپر کہ لا کر، ہاں نہیں بینہ نہیں، مکفول لا کر اس کو حاضر کر دے.
کفیل کفیل مقفول کو مقفول اللہ کے پاس لا کر حاضر کرے، اور انشاءاللہ اب آئیے کہہ رہے کہ اگر اب جو اس نے قسم کھا لی، سنیے گا، اب جو اس نے قسم کھا لی تو دیکھیے گا یہ بات ہم نے جو کہی کفالت کے حوالے سے، تو سنیے گا کیا اس پہ بہت تھوڑی دقیق بات ہے، مقفولہ اور کفیل کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، ابھی ہم نے کیا کہا کہ قسم کھا لے گا مقفولہ تو اس کی بات صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سنیے گا اس سے فقط کیا ہوگا ثابت، اس سے فقط یہ ثابت ہوگا کہ یہ عقد کفالت درست ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا کہ مقفول کے ذمے میں کچھ ہے بھی، مقفول کے ذمے میں کوئی حق ہے یہ ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بلکہ بات یہ یہاں پر صرف فقط اختلاف اس بات میں کر رہے تھے کہ کفالت درست ہے یا نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا کفالت باطل ہے کفیل، اور وہ کہہ رہا تھا کفالت درست ہے، تو اب اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کیا کہ حق جو ہے وہ اس کے ذمے ہے مقفول کے، اس کے لیے ایک اور قسم اس کو کھانی ہوگی مقفول لوگ۔ تو یہ جو عقد کفالت جو ہے جی یہ پہلے والے قسم سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ عقد کفالت جو ہے وہ صحیح ہے، تو عقد کفالت کسی حق کے بنا پہ تو ہوگا، صحیح ہے، پھر اس کو پھر دوبارہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جب یہ حق کی بات آتی ہے نا، تو حق میں سمجھ لیجئے کہ گویا مقفول اور مقفولہ کے درمیان بات چلی جاتی ہے، تو یہاں پر جو نزاع تھا اور ایک کے قسم کھانے سے، اور جب نزاع واقع ہوا تھا کفیل اور مقفول کے درمیان میں، تو ان دونوں کے نزاع کو ثابت کرنے میں مقفول کے اوپر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ گویا کہ یہ نزاع پھر واقع ہو جائے گا مقفول اور مقفول اللہ کے درمیان میں، پھر وہاں پر ایک اور قسم اس کو کھانی ہوگی۔ یہ کہنا چاہتے دیکھیں کہ ایک حق کا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور خود عقد کفالت کا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ابھی جو مسئلہ نزاع تھا ان دونوں میں کفالت کے حوالے سے تھا۔ کفیل تو جب ہی بنے گا نا جب کہ مقفول ہو، جیسے شادی ہوتی ہے، جب لڑکی لڑکے ہوں گے تو شادی ہوگی، اب لڑکی لڑکے نے تو کیا مولانا کیسے نکاح پڑیں گے؟ تو دیکھیے نا یہ والی جو بات ہے نا، جب معاملہ برعکس ہوگا تو سمجھ یہ بات کہی جائے گی کہ جب مقفول اور مقفولہ کے درمیان میں کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف ہو اور مقفول کی بات درست ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر کفالت بھی جو کیا ہے، اگر مقفول اس بات کو ثابت کر لے گیا کہ میرے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر کفالت بھی باطل ہو جائے گی، یہ والی بات اس والے میں آئے گی۔ دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں، وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ لَا حَقَّ لَكَ، تھوڑا سا عبارت پہ غور کیجیے گا، وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ لَا حَقَّ لَكَ عَلَى الْمَقْفُولِ، اگر کفیل یہ کہے، دیکھیے اب نزاع کی صورت ہے، اگر کفیل یہ کہے، کس کو کہے؟ مقفولہ کو، ہاں، کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کس کے اوپر؟ علی المقفول، مقفول کے اوپر، ٹھیک ہے، حالت الکفالہ، کفالے کی حالت میں، دیکھیے کفالت کی حالت میں، ٹھیک ہے، اچھا آپ سنیے، فلا یلزمنی احضارہ، اب جب تمہارا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے حالت کفالت میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے کوئی ذمہ نہیں ہے کہ میں اس کو تمہارے پاس لا کر حاضر کروں، ٹھیک ہے، تو اصل یہاں پہ اختلاف کیا ہے؟ کفالت ہونے یا نہ ہونے، یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گویا کہ عقد کفالت ہے ہی نہیں، کس نے کہا؟ کفیل نے، ٹھیک ہے، مقفول، اچھا جب یہ بات ہے تو جب نزاع ہوا تو مطلب کیا ہے کہ جو اگینسٹ پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کفالت ہے، تبھی تو بات درست ہوگی۔ اب سنیے گا، فالقول قول المقفول لہ، اب یہاں پر دیکھیں جب اختلاف ہو گیا مقفول لہ، یہ دوسرے والے کو آپ کو فرض کرنا ہوگا، جب کفیل یہ کہہ رہا ہے کہ عقد کفالت نہیں ہے، تو مقفول کیا، جب اختلاف تو تبھی نہ ہوگا جب مقفول لہ یہ کہے کہ نہیں عقد کفالت ہے، ہم نے مل کر ایک عقد کفالت کی ہے، تو یہاں پر جب اختلاف ہو گیا تو قول کس کا اپنایا جائے گا؟ کس کے قول کو ترجیح دیں؟ مقفول لہ کے قول کو، فالقول قول المقفول لہ، مقفول لہ کا قول جو کہ قول ہوگا، درست ہوگا، کیوں؟ لرجوع، دیکھیے گا وہ جو بات ہم نے بتائی، لرجوع الدعویٰ الی صحۃ الکفالہ وفسادھا، اس لیے کہ اگر آپ اس دعوے میں آپ غور کیجئے تو دراصل یہ دعویٰ صحت و فساد کے اوپر لٹتا ہے، گویا کہ کفیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ، یہ عقد فاسد ہے، اور مقفول لہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو عقد کیا ہے وہ عقد درست اور صحیح ہے،
ٹھیک ہے. فیقدم قول مدعی الصحہ. اور ہم نے اس بات کو مطلب عام ایسے بھی تجارت کے بحث میں پڑھا ہے کہ جب کبھی عقد میں اختلاف ہو جائے اور جو مدعی صحت ہوتا ہے اس کے بعد قول کو جو ترجیح دی جاتی ہے. بات ان شاء اللہ. ہاں تو یہ بات ہوگی اس کی قول. لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری ہے کیا کہ حلف المستحق وهو المکفول له. تو یہاں پر کیا کرے گا؟ مستحق جو ہے مستحق نہیں مکفول له، مکفول له کیا کرے گا؟ حلف اٹھائے گا، قسم کھائے گا. ہاں اور وہ مستحق سے مراد یہاں پر مکفول له خود بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَزِمُهُ إِحْضَارُهُ. اور اس صورت میں لازم ہوگا کس کے اوپر؟ اس کے کفیل کے اوپر کہ احضارُهُ احضار المکفول، کہ جب کفالت درست ہو گیا مکفول کو لا کر جو کیا ہے حاضر کرے گا. اب دیکھیے اب مکفول کو اس نے لا کر حاضر کر دیا تو اب کیا وہ مکفول پر بھی حق ثابت ہو جائے گا؟ کہہ رہے کہ نہیں ابھی تو فقط کفالت ثابت ہوئی ہے، لیکن واقعی 1 لاکھ مکفول اللہ کا مکفول کے اوپر ہے یہ ابھی ثابت نہیں ہوا ہے. اس کے ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک اور قسم وہ کھائے گا. دیکھیے گا ابھی. اب سنیے فَإِن تَعَذَّرَ. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ مکفول اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور کفیل کی ذمہ داری کہ اس کو حاضر کرے. ہاں مکفول کو. کفیل کیا ہے؟ معذور ہے اس کے حاضر کرنے سے، نہیں حاضر کر سکتا، فرار ہے مثلا وہ. ٹھیک ہے معذور ہے نہیں. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے لم یثبت الحق بحلفہ السابق. تو سنیے گا تو اب ایسا نہیں ہے، دیکھیے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جو حلف سابق چونکہ جو اس نے قسم کھا اٹھائی ہے مکفول اللہ نے اس کے اس ایک قسم سے ہی کیا ہے وہ حق بھی جو کیا ہے ثابت ہو جائے گا کفیل کے ذمے میں. وہ یہ کہا جائے گا چلو وہ فرار ہو گیا تو کیا ہوا، وہ جو 1 لاکھ اس کو دینا تھا اب تم دے دو. بات واضح انشاءاللہ. کہہ رہے کہ نہیں وہ ثابت نہیں ہوگا، ابھی تو فقط کفالت ثابت ہوئی ہے. اب اس حق کے ثابت کرنے کے لیے کیا ہے ایک اور قسم کھانی ہوگی. ٹھیک ہے دیکھیے گا تو کہہ رہے کہ وہ حلف سابق سے آپ حق ثابت ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه سنیے گا لأن الحلف السابق لإثبات حق يصح الكفالة. وہ تو ایک ایسے حق کے ثابت کرنے کے لیے تھا کہ جس سے کیا ہے کفالت ثابت ہو جائے. کفالت سے یہ اس حوالے سے تھا. ويكفي فيه توجه الدعوى. اور اس میں کیا ہے فقط دعوے کا ہونا ہی کیا ہے کافی تھا. واضح انشاءاللہ. یعنی تو کیا مطلب؟ یعنی اس کفالت سے اس عقد سابق اس حلف سابق سے فقط جو دعویٰ آیا ہوا تھا، یعنی دعویٰ یہ تو گویا کہ دونوں مدعی تھے نا، یہ مدعی فساد تھا اور وہ مدعی صحت تھا. تو اس دعوے کو دفع کرنے کے لیے اس نے قسم کھایا تھا. تو یہ قسم کس لیے تھا؟ یہ قسم کفیل کے دعوے کو دفع کرنے کے لیے تھا. واضح انشاءاللہ. تو بس یہ اس قسم نے یہ بات ثابت کی کہ کفالت درست ہے. اب وہ حق بھی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے اس کو ایک اور قسم کھانا ہوگا. واضح انشاءاللہ. نعم لو اقام بینہ بالحق واثبتہ عند الحاکم الزمہ بہ کما مر. ٹھیک ہے. ہاں سنیے گا اب دیکھیے جب کفالت درست ہو گئی اب آئیے اب وہ آیا کیا کہتے ہیں مکفول اللہ، وہ آیا 2 عادل شخص کو گواہ کے طور پر لے کر آیا کہ اس نے واقعی انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے اتنا مال اس کے حوالے کیا تھا مکفول کے. یا پھر مثلا آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے تو وہ جو مطلب بینک وغیرہ کے کاغذات وغیرہ ہیں ہے نا، رجسٹری پیپر وغیرہ وہ سب لے کے آیا حاکم کے پاس اور اس نے بینہ سے باقاعدہ ثابت کر دیا کہ جی ہاں فقط کفالت ہی نہیں عقد کی بات نہیں ہے بلکہ مکفول نے واقعی مجھ سے پیسے لیے اور دیکھیے اس کا سگنیچر ہے اور یہ سارے کاغذات ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سنیے اگر عند الحاکم مکفول اللہ نے بینہ کے ذریعے سے یہ ثابت بھی کر دیا کہ مکفول کے ذمے میں اتنے پیسے ہیں اس کے، تب جا کے جو کیا ہے پھر وہ جو اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اولاً تو اس کا ذمہ شارع کے نزدیک یہ ہے کہ مکفول کو لا کر حاضر کرے. مکفول کو حاضر نہیں کر سکتا تو جو اس کے اگر وہ دین وغیرہ ہے کہ جو خود چکا سکتا ہے دے سکتا ہے تو کیا کرے گا کفیل اپنی طرف سے اس کو چکائے گا. یہ ساری باتیں جس سے پہلے گزر چکی ہیں یہ والے بتائیں گے. دیکھیں نعم لو اقامہ میں ہوا کی ضمیر پلٹے کسی طرف مکفول اللہ کی طرف. ٹھیک ہے اس کا فاعل مکفول اللہ. نعم لو اقامہ مکفول اللہ بینۃ بالحق. اگر حق کے حوالے سے مکفول اللہ نے کیا کیا بینہ بھی دکھا دیا، بینہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے. وہ اثبتہ عند الحاکم اور اس حق کو ثابت کر دیا حاکم کے نزدیک کہ واقعی مکفول نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے مثلا، تو کیا ہوگا الزمہ بہ کما مر. تو اس صورت میں کیا کرے گا اس پر لازم حاکم شرع جو لازم قرار دے گا کس کے اوپر؟ کفیل کے اوپر. آ ان شاء اللہ. الزم الحاکم الکفیلہ. الزم ہوا کے ضمیر پلٹے کی طرف حاکم کی طرف اور ہا جو ضمیر مفعول ہے وہ پلٹے کی طرف کفیل کی طرف کہ حاکم لازم قرار دے گا کہ تو اب تم پر اب چونکہ حق ثابت ہو گیا ہے اب تم پر واجب ہے کہ یا تو اس کو ثابت لا کے مفعول کو اس کے حوالے کرو، اگر نہیں کر سکتے تو جو 1 لاکھ اس وہ لے کر فرار ہوا ہے تم کفیل ہو، تم اس 1 لاکھ کو لا کر بھرپائی کرو. واضح انشاءاللہ. ہاں ولا سنیے گا
ولا یرجع به علی المکفول سنیے گا لاعترافہ ببراءۃ ذمتہ وزعمہ انہ مظلوم. اب سنیے گا, بہت تھوڑی دقیق بات ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابھی ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب کبھی مکفول فرار ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کو وہ جگہ معلوم ہو کہ کہاں فرار ہوا ہے اور وہ حاضر نہیں کر رہا ہے, تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ جو پیسے تھے اس کے عوض میں لا کر دے دے گا. بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہاں پر کہ جب حاکم نے کہا کہ اب جب کہ حق ثابت ہو گیا ہے اور مکفول فرار ہے تو تم کیا کرو, اس 1 لاکھ کی بھرپائی کرو, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا, کفیل نے 1 لاکھ اٹھا کر دے دیا. تو کیا پہلے والی صورت کی طرح, سنیے گا, پہلے والی صورت کی طرح کیا یہ اس کی طرف رجوع کرے گا کہ 1 لاکھ جو میں نے تمہاری طرف سے دیا ہے وہ تم مجھے دے دو؟ تو یہاں پر خیر ہے, اس سے پہلے والے باب میں گرچہ یہ بات درست تھی کہ کفیل جو بھرپائی کرے, اگر اس کے حکم سے کیا تھا اس نے, ہم نے بات پڑھی تھی, اگر اس کے حکم سے کیا, ہاں حسن تو کیا رجوع کر لے گا, بات انشاءاللہ. لیکن یہاں پر خاص طور سے اس مورد میں کفیل مکفول کی طرف رجوع نہیں کر سکتا, کفیل مکفول رجوع نہیں کر سکتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خود سنیے گا, جب دونوں میں اختلاف ہوا ہے تو خود کفیل گویا کہ کیا کہہ رہا ہے, کفیل کیا کہہ رہا تھا؟ کفیل تو یہ کہہ رہا تھا کہ مکفول کا ذمہ بری ہے. تو شارع یہ کہہ رہا ہے گویا اس کے اعتقاد کے مطابق, اس کے عقیدے کے مطابق مکفول بری الذمہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اعتقاد کے مطابق یہ جو 1 لاکھ مکفول سے لے رہا ہے وہ کیوں لے رہا ہے؟ وہ ظلماً لے رہا ہے, اس کا حقدار نہیں ہے لیکن وہ لے رہا ہے. تو اس کے عقیدے کے مطابق ہم چلیں گے, اور یہاں پر گرچہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے لیکن وہ کیا کرے گا, اس سے لے نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. دیکھیے گا, ولا یرجع بالحق علی المکفول, کفیل جو پیسے بھرپائی کرے گا مکفول کی طرف سے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی جب اس نے دیا ہے تو پھر کیوں نہیں لے گا. ہم کہہ رہے کہ گرچہ وہ حق ثابت ہو گیا, بات انشاءاللہ, تو حاکم کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ 1 لاکھ وہ لیا ہوا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ پوری کوشش اس نے بھی کی تھی کہ اس بات کو ثابت کرے کہ مکفول جو ہے کیا ہے, بری الذمہ ہے. کیونکہ جب دعویٰ آیا تھا حاکم کے پاس تو یہ کہہ رہا تھا کہ مکفول بری الذمہ ہے, وہ کہہ رہا تھا مشغول الذمہ ہے. اس نے پوری کوشش لگائی, اس نے پوری کوشش, مگر کیا ہے اس کے پاس بینہ تھا, ثابت ہو گیا. ورنہ دعویٰ تو یہ بھی رکھے ہوئے تھا کہ مکفول بری الذمہ ہے. تو اس کے دعوے کے مطابق ہم اس کے اعتقاد کے مطابق یہ کہیں گے کہ ابھی بھی وہ بری الذمہ ہے, اور یہ جو کیا ہے ظلماً مان لے رہا ہے اس سے. واضح انشاءاللہ. ابھی اس کو چھوڑ دے قیامت پہ, اور خداوند عالم کے نزدیک صحیح فیصلہ ہوگا جو ہوگا. فی الحال جو ہے بینہ کے مطابق جو فیصلہ حاکم نے کیا اس کے مطابق چلیں گے, اور یہ مکفول کی رجوع نہیں کرے گا. دیکھیے ولا یرجع بالحق علی المکفول, جو کچھ کفیل دے رہا ہے مکفول کی طرف سے اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا مکفول کی طرف. کیوں؟ سنیے گا, لاعتراف الکفیل ببراءۃ ذمتہ, ببراءۃ ذمۃ مکفول. احسن تم, چونکہ یہ کفیل خود اعتراف کر رہا ہے کہ کیا ہے, مکفول کا ذمہ بری ہے. جبھی تو اس نے دعویٰ لے کر گیا تھا وہ اس کے پاس, حاکم کے پاس. وزعمہ, اور اس نے الزام کیا ہے, کس نے؟ کفیل نے. کفیل یہ الزام کر رہا ہے کہ انہ مظلوم, ہاں, کہ یہ کیا ہے, وہ مظلوم ہے. کون؟ ہاں, مکفول کو مظلوم کہہ لیجیے, خود اس اپنے آپ کو مظلوم کہہ لیجیے کہ ظلماً وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے, وہ اس کا حقدار وہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. جی. ہاں, اب سنیے, وقضا کا مطلب کیا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے وقضا یعنی جس طریقے سے ابھی اس سے پہلے والے حکم میں کیا تھا کہ جب اختلاف ہوا تو اس کے کیا ہم نے ترجیح دی تھی, کس کے قول کو؟ مکفول اللہ کو. تو کہ اسی طریقے سے وقضا, اسی طریقے سے مکفول اللہ کے قول کو ترجیح دی جائے گی. کب؟ جب اختلاف ہو جائے, کس میں؟ اگر کفیل مکفول اللہ کو یہ کہے کہ ابرأتہ, اب سنیے گا, کفیل یہ کہہ رہا ہے, تو اس سے پہلے کیا تھا کہ کفیل نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے مکفول کے حکم میں. اب یہاں پر اختلاف یہ ہوا ہے کہ نہیں, وہ اس بات کو تو ایکسیپٹ کر رہا ہے, سنیے گا, اس بات کو ایکسیپٹ تو کر رہا ہے کہ کفالت کا مطلب عقد ہوا تھا تم دونوں کے درمیان میں, اور مکفول جو ہے کیا ہے, میں کفیل تھا, وہ مکفول تھا, اور تم مکفول تھے. وہ کفالت کو قبول کر رہا ہے, لیکن کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ اس تم سے لیا تھا اس نے, وہ تم کو کیا ہے, بری, اس نے وفا کر دیا ہے, دے دیا ہے.
کفیل کیا ہے؟ کفیل کہہ رہا ہے کہ مقفول نے تمہارا پیسہ واپس کر دیا، ایک بات. یا دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کو بری ذمہ کر دیا، ابرأتہ، تم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے نا، کہ یعنی اب گویا کہ وفا کر دیا گیا ہے. تو یا دیکھیے اب اس صورت میں پہلے صورت میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی والی صورت میں اصلاً کفالت کی نفی کر رہا تھا، یہاں پر کفالت کو تو مان رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ کفالت کے بعد یہ ہوا کہ تم نے کیا کیا اس کو، ہاں اس نے یا تو پیسے واپس کر دیے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ تم نے اس کو معاف کر دیا تھا. اس نے کوئی تمہارا کام کر دیا، اس نے کہا کہ چلو جاؤ، تم کو دینا ہے تم کو چکانا نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا؟ کفیل نے کہا. بات انشاءاللہ. اور مقفول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مقفول اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو بری نہیں کیا ہے اور اس نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں. بات انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے یہاں پر بھی سنیے گا، یہاں پر بھی بات کس کی قبول کی جائے گی؟ مقفول اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی گویا کہ وہی فساد اور صحت والی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ کفالت صحیح اس وقت ہوگی کہ جب کوئی حق مقفول کے ذمے میں ہوگا. تو گویا کہ مقفول اللہ اپنے دعوے کے ذریعے سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ حق جو ہے وہ کیا ہے؟ مقفول کے ذمے میں ثابت ہے. اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں وہ دے چکا ہے، لہذا کوئی اب کے عقد وغیرہ درمیان میں نہیں ہے. تو جب تک ثابت نہ ہو بینہ وغیرہ سے، تب تک یہ مانا جائے گا کہ مقفول اللہ کی بات کو اپنائیں گے اور اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. جی دیکھیے گا، وَقَضَى لَوْ قَالَ الْكَفِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، اسی طریقے سے قضا یعنی وہی والے حکم، یعنی کیا؟ یعنی مقفول اللہ کے قول کو اپنایا جائے گا، اسے قول ترجیح دی جائے گی. لو قال الکفیل، اگر کفیل یہ کہے کہ مقفول اللہ سے کہ ابرأتہ، کہ تم نے بری ذمہ کر دیا ہے مقفول کو اس کے حق سے. ٹھیک ہے، ایک بات. او اوفاقہ، یا پھر یہ کہ اس نے جو قرضہ تم سے لیا تھا وہ وفا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لوٹا دیا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ہم قول کس کی ترجیح کو؟ مقفول اللہ کے قول کو اپنائیں گے. دلیل سنیے کیوں؟ لِإِصَالَةِ بَقَائِهِ، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، جب تک دلیل سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ اس نے وفا کر دیا ہے یا بری ذمہ کر دیا ہے، اس وقت تک اصل یہ ہے کہ حق جو ہے وہ مقفول کے ذمے میں باقی ہے. واضح انشاءاللہ. سنیے گا. ثم، اب دیکھیے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ قسم کو اٹھائے گا. ثم ان حلف المقفول علی بقاء الحق برئ من دعوی الکفیل. اب سنیے، آپ نے کہا تھا کہ وہ مقفول اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ قسم کھائے گا. اس نے کیا کیا؟ قسم کھا لی. تو جب قسم کھا لی تو گویا کہ وہ بری ہو گیا. کون؟ مقفول اللہ بری ہو گیا. کس کے؟ کفیل کے دعوے سے. واضح انشاءاللہ. کفیل کے دعوے سے بری ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا حق گویا کہ اس کے ذمے میں ہو گیا. ٹھیک ہے. وَلَزِمَهُ إِحْضَارُهُ، اب یہاں پر کفیل کی ذمہ داری ہے کہ مقفول کو کیا کرے؟ حاضر کرے. ٹھیک ہے. اب سنیے، دیکھیے یہ گیا، جب یہ بات ہو گئی حاکم نے کہا کہ بھائی اس نے تو قسم بھی کھا لی، اپنا وظیفہ ادا کر دیا، اب تم اپنا وظیفہ ادا کرو، جاؤ مقفول کو لا کے حاضر کرو. دیکھیے گا، یہ گیا، چونکہ حاکم نے حکم دے دیا، یہ گیا جا کر مقفول کو اٹھا کر لا کر اس کے حوالے کر دیا. سنیے گا. فَإِن جَاءَ بِالْمَقْفُولِ، کفیل نے مقفول کو لا کر حاضر کیا. فَدَّعَ الْبَرَاءَ أَيْضًا، اب دیکھیے گا، اب تک اختلاف کفیل اور مقفول کے درمیان میں تھا. یہاں پر آ کے مقفول نے بھی کیا کہا کہ حاکم کہ حضور میں جو بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے. اب بری ذمہ کس طریقے سے ہوں؟ یا تو میں نے اس کو لوٹا دیا ہے یا پھر اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے. سنیے گا. ایضاً تو کیا ہوگا؟ سنیے گا. تو لم یکتفا بالیمین التی حلفہا، تو اب دیکھیے گا، اب اختلاف کس کے درمیان میں ہو گیا؟ مقفول اور مقفول اللہ کے درمیان میں ہو گیا. دوسرا تو کیا اسی پہلے والے قسم سے حاکم حکم لگا دے گا کہ نہیں تم بری ذمہ نہیں ہو؟ کہہ رہے کہ نہیں، وہ پہلا والا حلف سابق کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک دعویٰ جدید ہو گیا گویا کہ پہلا والا دعویٰ مقفول اللہ اور کفیل کے درمیان میں تھا، اب یہ دعویٰ مقفول اللہ اور مقفول کے درمیان میں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو ایک اور قسم کھانی ہوگی. ٹھیک ہے. لِأَنَّهَا كَانَتْ لِإِثْبَاتِ الْكِفَالَةِ، اس لیے دیکھیے پہلی والی جو قسم تھی وہ کفالت کو ثابت کرنے کے لیے تھی. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ دَعْوَى أُخْرَى وَإِن لَزِمَتْ تِلْكَ بِالْعَرْضِ، اور یہ جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کیا ہے؟ ایک نیا دعویٰ ہے، دوسرا دعویٰ ہے مقفول اور اس کے درمیان میں، مقفول اللہ کے درمیان میں. گرچہ ہاں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گرچہ یہ کیا ہے؟ یہ ارزن دیکھا جائے تو اس کا لازمہ ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے اس کو سمجھیے گا. ان لازمت تلک بالعرض، گرچہ لازمہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر سنیے گا، اگر مقفول اور مقفول اللہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا تھا، مقفول اللہ قسم کھا لے گا اور مقفول کے ذمے میں حق ثابت ہو جائے گا تو کفالت خود بخود ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کفالت خود بخود اس کے عرض میں ثابت ہو جائے گی. بات انشاءاللہ.
تو یہ کہہ رہے ہیں گرچہ اس کا لازمہ ہے مگر پھر بھی ہم کہیں کہ یہ ایک نیا دعویٰ ہے مقفول اور اس کے درمیان میں، چنانچہ ضروری ہے کہ یہاں پر ایک اور قسم وہ کھائے گا. بات انشاءاللہ. اب سنیے بات کیا ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ اگر کفیل اور مقفولہ کے درمیان میں یا مقفول اور مقفولہ کے درمیان میں اختلاف ہو تو قول جو ہے وہ مقفولہ کا ہوگا، البتہ قسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے قضا کے باب میں کتاب القضا وغیرہ میں پڑھا ہے کہ قسم جس کی ذمہ ہوتی ہے نا، الیمین علی من انکر و علی المدعی البینہ. جو مدعی ہوتا ہے وہ بینہ لائے گا اور جو منکر ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے. سنیے گا. لیکن وہیں پر ہم نے ایک بات یہاں پر یہ بھی پڑھی تھی. سنیے گا. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب کبھی جس کا ذمہ تھا قسم کھانا منکر کا، اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں حاکم شرع کو وہ یہ حکم ہے کہ حاکم شرع کیا کرے گا؟ اب چونکہ ذمہ تھا مثلا آپ کا کہ آپ قسم کھائیے، آپ نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ہاں رد یمین کہتے ہیں. تو گویا کہ کیا کرے گا؟ حاکم کہے گا ٹھیک ہے چلو یہ قسم نہیں کھا رہے ہیں، تم قسم کھا لو اس بات کے اوپر. اب اگر سامنے والے نے قسم کھا لی، حالانکہ اس کا ذمہ دار قسم، اس کا ذمہ قسم کھانا نہیں تھا مگر یہ رد یمین کی صورت میں آ گیا، اس کے اوپر بینہ تھا، لیکن کیا ہے جب سامنے والے نے انکار کیا قسم سے تو اس کو قسم کھلایا گیا. اس نے قسم کھا لیا تو پھر اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مقفولہ کا حق ثابت ہوگا قسم کھانے کے ذریعے سے. یہی بات پڑھی ہے نا. دیکھیے گا مقفولہ نے کیا کیا، ابھی اس سے پہلے دونوں صورتوں میں یہ تھا کہ قسم کھا لیا تھا تو حق ثابت ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. فلو لم یحلف ورد الیمین علیہ علی الکفیل. ٹھیک ہے. جب اختلاف تھا کفیل اور مقفول کے درمیان میں، مقفول اللہ نے کیا کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو یہ رد ہو گیا یمین کو گیا کہ کس کفیل کی طرف کہ دوسرا والا جو مد مقابل ہے وہ قسم کھائے. کفیل نے کیا کیا؟ کفیل نے قسم کھا لی. کفیل نے معاملہ سے چلا نا جی مقفولہ اور مقفول، یہ ایک نئی بات ہے. نئی بات ہے اس میں کفیل اور اس میں پہلے اختلاف کفیل اور مقفول میں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو اب سنیے، تو جب کفیل پہ بات آئی قسم کھانے کی تو کفیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں. اس نے قسم کھا لی کہ کوئی ایسی وکالت وغیرہ کفالت وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ برئ من الکفالہ. تو دیکھیے گا تو اب یہ کفالت سے کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا. کون؟ کفیل. کفیل کفالت سے بری ہو گیا. والمال بحالہ. ٹھیک ہے. لا یبرأ المقفول منہ. لیکن سنیے گا قسم کھانے کے ذریعے سے کفیل تو کفالت سے بری ہوا، لیکن مقفول بھی کیا کفالت سے بری ہو گیا کہ نہیں ہوا اپنے اس حق سے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، مقفول ابھی بری ذمہ اس مال سے نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ مال ابھی مقفول کے ذمے میں اسی طریقے سے باقی ہے. بس انشاءاللہ. اچھا اس بات کو سمجھیے گا تاکہ اس کے بعد والے میں جو مسئلہ آئے گا نا وہاں پہ معاملہ برعکس ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے سے ہم پڑھیں گے وہ ان ارضا والی بات ہے. کہہ رہے کہ کفیل کے قسم کھانے سے وہ بیچ سے ہٹ جائے گا لیکن مال ابھی بھی مقفول کے ذمے میں باقی رہے گا کہ ہے یا نہیں ہے یہ اس کے اوپر ہے. دونوں میں اختلاف ہوگا. لیکن اگر کبھی اختلاف ہو جائے دوسری والی صورت مقفول اور مقفول اللہ کے درمیان میں، اور مقفول اللہ نے قسم کھانے سے انکار کیا، مقفول نے قسم کھا لی، تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو بری ہو گیا، اب مال اس کے حق میں نہیں ہے. تو یہاں پر کیا؟ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہا جائے گا کہ کفالت ابھی باقی ہے، نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ اگر مقفول کا یہ ہو گیا تو کفالت بھی ختم ہو جائے گی. چونکہ کفالت تابع ہے حق کا. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقفول میں کوئی حق ہی نہیں ہے تو پھر کفالت خود بخود باقی ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا دونوں باریک فرق تھا کہ کفیل کے درمیان سے ہٹنے سے مقفول بری ذمہ نہیں ہوتا، لیکن مقفول کے بری ذمہ ہونے سے کفالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا آگے بحث کا خلاصہ تھا. دیکھیے فلو لم یحلف. اگر یحلف کا فاعل کون ہے؟ جس کا پانی پلائی ہے. یحلف کا فاعل کون ہے؟ فلو لم یحلف. مقفول اللہ. ٹھیک ہے. ہاں مقفول اللہ کی ذمہ داری قسم کھانے کا. اس نے کیا کیا؟ قسم نہیں کھایا. ٹھیک ہے. ورد الیمین علیہ. اور اس نے کیا کیا؟ زمین کو رد کر دیا. کس کے اوپر؟ زمین پلٹا دی. علی الکفیل. نہیں ابھی کفیل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. دو ہے نا، پہلے اختلاف کفیل اور مقفول اللہ کے درمیان میں تھا، پھر دوسرا اختلاف مقفول اور مقفول اللہ کے درمیان میں. دیکھیے زمین پلٹائی انہوں نے. ورد الیمین علیہ علی الکفیل. کفیل پر کیا کیا؟ زمین کو پلٹا دیا. کیا؟ فحلف. تو یمین اس نے کفیل نے بھی کیا کیا؟ حلف اٹھا لی. تو کیا ہوگا؟ برئ من الکفالہ. تو یہ کفالت سے بری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ گویا کہ کفیل نہیں رہے گا.
والمال بحالہ لا یبرأ المکفول منہ، لیکن کفیل کے درمیان سے ہٹ جانے سے، کفیل کے بری ذمہ ہو جانے سے ایسا نہیں ہے کہ مکفول بھی بری ذمہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ مال ابھی اس کے ذمے میں ہے. اب یہ نہیں کہ مطلب وہ حتماً اس کے پاس ہی ہے، نہیں، بلکہ گویا کہ اب دونوں میں اختلاف ہوگا. مقدمہ باقی واضح انشاءاللہ، یعنی ان کا دعویٰ بھی آپس میں باقی، یعنی وہ بھی اپنے دعوے سے چھٹکارا نہیں پائے گا. یرحمکم اللہ. ٹھیک ہے، لاختلاف الدعوین کما مرہ ولأنہ لا یبرؤ بیمینہ یرحمکم اللہ. اس کی دو دلیلیں دیں گے. کس بات کی؟ کہ کفیل کے کفالت سے بری ذمہ ہونے سے مکفول کا ذمہ بری نہیں ہوتا. اس کی دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ دو دعوے الگ الگ ہیں. ایک دعویٰ سنیے گا، ایک دعویٰ کفیل اور مکفولہ کے درمیان میں ہے، اور ایک دعویٰ مکفول اور مکفولہ کے درمیان میں ہے. تو ابھی بات کفیل اور مکفولہ کے دعوے کے درمیان میں ہے. تو جب ان کا جو دعویٰ ثابت ہو یا نہ ہو، تو اس کے دعوے کے ثابت ہونے یا نہ ہونے سے دوسرا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ ویسا ہی معاملہ ہے کہ کورٹ نے مثال طور پر کسی ایک معاملے میں وہ سنائی ہو، فیصلہ سنایا ہو، اور اسی معاملے کو کسی اور کے لیے بھی سمجھا جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دو الگ الگ معاملے ہیں، ایک کفیل اور مکفولہ کا، ایک مکفول اور مکفولہ کا. تو ابھی جو فیصلہ سنایا گیا کس کے حوالے سے؟ کفیل اور مکفولہ کے حوالے سے. تو مکفول کا ابھی دعویٰ گویا کہ نہیں سنایا گیا. واضح انشاءاللہ. یہ ایک دلیل ہے کہ ابھی مکفول کے ذمہ بری نہیں ہوا. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَا يَبْرَؤُ بِيَمِينِ غَيْرِهِ. کہ دیکھیں دوسرے کے قسم کھانے سے مثال تو کیا ہوگا، کسی دوسرے کا ذمہ بری نہیں ہوتا ہے. یہاں پر وہاں معاملہ وہی ہے. یہاں پر قسم جو کھایا ہے کفیل نے کھایا ہے، تو کفیل کی قسم کھا لینے سے مکفول کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ واضح انشاءاللہ. مکفول کے ذمہ بری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود قسم کھائے. ٹھیک ہے، تو یہ دو دلیل اس وجہ سے سنیے. نعم، وہ معاملہ دوسرا والا، لو حلف المکفول الیمین المردودہ. اگر معاملہ کیا ہو، مکفول اور مکفولہ کے درمیان میں ہو، اور مکفولہ انکار کرے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا. مکفول کو کہا حاکم نے کہ تم قسم کھا لو، مکفول نے کیا کیا، قسم اٹھا لیا. تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ مکفول کے ذمہ بری ہونے کے ساتھ کفیل بھی بری ذمہ ہو جائے گا. برئ معاً، یہ برئ الف تثنیہ ہے. برئ یعنی برئ المکفول والکفیل معاً، دونوں بری ذمہ ہو جائیں گے. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ حضور ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک کی قسم سے دوسرے کا ذمہ بری نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں کیسے بری ہو رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں سنیے گا، تو دلیل دے رہے ہیں لسقوط الکفالہ بسقوط الحق. اس لیے کہ جب حق ہی ساقط ہو گیا تو پھر کفالت کس بات کی تھی؟ کفالت تو اسی بات کی تھی نا کہ 1 لاکھ اس نے لیا تھا، لہٰذا اس کا کفیل بنا تھا وہ مثلا. اب جب وہ 1 لاکھ ہی نہیں ہے، وہ مکفول ہی بری ذمہ ہو گیا، تو پھر یہ کفالت کفیل کس بات کا ہے؟ بات انشاءاللہ. اور ایک دوسری طرح سے آپ سمجھیے نا، دوسری طرح سمجھیے. اگر فرض کر لیجئے کہ وہ مکفول بری ذمہ ہو گیا، مکفول بری ذمہ ہو گیا، تو مطلب کیا ہے کہ اب کفیل کو اس کو حاضر نہیں کرنا ہے، تو پھر کس بات کا وہ کفیل رہے گا؟ جب مکفول کو مکفول سے کچھ چاہیے ہی نہیں، تو وہ کس بات کی کفالت کرے گا؟ بات انشاءاللہ. وقضا، اسی طریقے سے سنیے گا، یہی حکم ہے. لو نقل المکفول عن یمین المکفول فحلف برئ معاً. اور اسی طریقے سے اگر مکفولہ جو ہے کیا ہے، لو نقل المکفول عن یمین المکفول، ٹھیک ہے، اگر کیا کرے، مکفولہ انکار کرے مکفول کے یمین سے. نقل یعنی انکار کرنا، جی، یعنی کیا مطلب، یعنی کفالت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور مکفول اور کفیل دونوں کا ذمہ بری ہو جائے گا. کب؟ کہ جب مکفولہ جو کیا ہے یمین سے انکار کر دے. ٹھیک ہے، اور مکفول، اور اس کو جب اس کو کہا گیا مکفول کہ تم قسم کھاؤ، تو اس نے کیا کیا، قسم کھا لیا. تو مکفول کے قسم کھانے سے کیا ہے، کفیل اور مکفول دونوں بری ذمہ ہو جائیں گے. بس انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.